السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر نمکیات۔ جی تو پیارے دوستو، آج ایک بہت نایاب اور بہت ہی افادیت والی بوٹی آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ دوست پسند کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف جاؤں، آپ دوست میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے اور دوست فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو شیئر کیا کریں، کومنٹس کیا کریں اور لائک اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ میری یہ کاوش آپ دوستوں کو کیسی لگی۔ تو چلتے ہیں دوستو اب ویڈیو کی طرف۔ جی تو پیارے دوستو، اس انمول جڑی بوٹی کا نام ہے کنیر۔ یہ تقریباً 3 قسم کا ہوتا ہے، مگر کنیر کو مختلف نام سے پکارا جاتا ہے۔ اردو میں کنیر، گلجنگی، بنگالی کروی، فارسی میں خرز ہرا کنیر، مراٹھی گجراتی ہندی کنیر، تامل رمدی، تیلگو گنیرو، سنسکرت کراور، رسوا مارکا، یونانی میں شریون، تریون، لاطینی میں نیریم، اوڈرم اور انگریزی میں اولینڈر کہتے ہیں۔ تو اس کی 3 قسمیں آج دوستوں کو میں بتاؤں گا اور ان تینوں کے فوائد بھی بتاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے زرد پھول والی کنیر کے فوائد۔ اس کی چھال بہت کڑوی اور دست لانے والی ہوتی ہے۔ بیجوں کا تیل بھی زبردست قے آور ہے اور دست لاتا ہے۔ چونکہ اس کے اجزاء بہت زہریلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں کافی احتیاط برتنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، کافی ہائی بریڈ کر کے نرسریوں والے نے ان کے پھولوں کا کلر چینج کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سرخ پھول والی کنیر، جو بہت ہی مشہور ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے لال پھول والی کنیر۔ اس کے پتوں کو سرکہ میں پیس کر داد اور چنبل پر لیپ کرنے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ کا تیل بنا کر لگانے سے کوڑ دور ہوتے ہیں۔ زہریلے زخموں کے اس کے جوشاندہ سے دھونے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کو جوش دے کر پیس کر تیلی کے تیل میں ملا کر آگ پر رکھ دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے تو تیل کی نرم گرم مالش سے آرام ملتا ہے اور اس کے پھولوں کی نسوار لی جاتی ہے، جس سے دماغ کا ریشہ جو وہ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی 2 قسمیں، اور تیسری قسم یہ سفید پھول والا کنیر ہے، جس کا ہم آج دوستوں سے ذکر کریں گے اور جس کی افادیت بتائیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں سفید کنیر کی افادیت کی طرف۔ تو دوستو، سفید کنیر ہندوستان و پڑوس ممالک کے اکثر علاقوں میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ اس کو رہائشی باغیچوں میں اور سڑکوں کے درمیان میں بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی جڑ اور پتے اکثر بیرونی استعمال میں لائے جاتے ہیں، کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ زہریلا اثر رکھتا ہے۔ اس کا درخت 8 سے 9 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ شاخیں اکثر جڑ سے پھوٹا کرتی ہیں۔ ڈالیوں کے دونوں اطراف 9 انچ تک لمبے نوکدار 1 انچ چوڑے اوپر سے صاف نیچے سے کھردرے پتے لگتے ہیں۔ اس پر سفید یا سرخ رنگ کے پھولوں کے گچھے لگتے ہیں۔ پھول جڑنے کے بعد پھلی لگتی ہے جو 6 انچ سے 9 انچ تک لمبی ہوتی ہے۔ بیج سیاہی میل ہوتے ہیں جن پر رواں ہوتا ہے۔ اس کو سارا سال پھول لگا کرتے ہیں۔ قسموں کے لحاظ سے بھی اس کی 2-3 قسمیں ہیں، سفید و سرخ اور یلو۔ آیورویدک والوں نے اس کی 3 قسمیں لکھی ہیں، سفید، گلابی اور پیلی۔ مزاج تیسرے جردے کے آخر میں گرم و خشک ہے۔ سفید پھول والی کنیر، اس کے اجزاء سخت زہریلے ہوتے ہیں، اس لیے انسان یا حیوان کے کھانے سے زہر کا اثر ہوتا ہے۔ 1 سے 1.5 گرام تک اگر کھایا جائے
تو زہریلے اثرات ہوتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کھانے میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ پتوں کو ورم پر پیس کر باندھنے سے ورم تلیل ہو جاتے ہیں اور زخموں پر لگانے سے خشک ہو جاتے ہیں اور ورم بھر جاتے ہیں۔ کھجلی کے لیے کنیر کے جوشاندہ سے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا جوشاندہ مکان میں چھڑکنے سے پسو اور دیمک مر جاتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں اس کے مجربات جو کنیر میں تیار ہوتے ہیں۔ تو دوستو کنیر کے پھول یا پتے پانی میں جوش دیں، جب گل جائیں تو پانی کو صاف کر لیں اور اس میں روغن زیتون ملا کر نرم آگ پر پکائیں۔ جب روغن رہ جائے تو صاف کر لیں۔ اس روغن کو پیٹھ پر مالش کرنے سے پرانا درد کو فوراً آرام مل جاتا ہے۔ کنیر کی جڑ 50 گرام کو پانی میں جوش دیں، جب پانی ہرے رنگ کا ہو جائے تو پانی کو صاف کر لیں اور اس کے بعد رائی کا تیل ملا کر پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے اور صرف تیل رہ جائے تب صاف کر لیں۔ یہ تیل بدن کے تمام امراض، خارش اور داد کے لیے مفید ہے۔ اس کی مالش کی جائے تو بہت بہترین شفا ملتی ہے۔ دوستو کشتہ تانبا کنیر سفید میں تانبا 10 گرام کو آگ میں سرخ کر کے کنیر کی جڑ کے پانی میں 101 بار سرد کر لیں، یعنی کہ بجھاؤ لیں۔ اس کے بعد کنیر کے پھول سفید بقدر 1 کلو لے کر پیس کر بالکل بریک کر کے چٹنی کی طرح نگدہ بنائیں اور تانبا کو اس نگدہ میں رکھ کر گل حکمت کریں اور 40 کلو 60 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ سفید رنگ کا کشتہ تیار ہوگا۔ شادی سے پہلے و شادی کے بعد کی کمزوری میں مفید ہے۔ کشکاش کے دانہ برابر مکھن میں کھلائیں، اوپر سے دودھ میں خالص گھی ملا کر پلائیں تو بہت جلدی آرام ملتا ہے۔ یہ اس کے تخم جو ہے بیج سم قاتل ہیں، اس کے بیج نہیں کھانے چاہیے۔ پاکستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، تو استعمال اندرونی مقوی ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ کا چھلکا دودھ میں ڈال کر جوش دے کر جما لیا جائے، پھر اس کا مکھن بنا کر گھی کو بطور طلا و کھورنی 1 قطرہ تقویت باء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جڑ کو مصفی خون ہونے کی وجہ سے جلدی امراض مثلا جذام، آتشک وغیرہ میں شامل کر لی جاتا ہے۔ کنیر سفید کے پتوں کا نمک بطریق معروف بنا کر بواسیری خون بند کرنے کے لیے دہی کی بلائی کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ اس کو اندرونی طور پہ احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ درجہ سوم کی دوا ہے، قریب بسم یعنی کہ زہریلی بہت ہے۔ کیمیائی اجزاء سفید اور سرخ کنیر کی جڑ میں بہت سارے اجزاء کیمیائی پائے کے لیے مضر ہے۔ یہ دل کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ گلو سائڈ اڑنے والا تیل خوشبودار جو ڈیجیٹیلس کی طرح ہے، ایک روے دار مادہ ٹینک ایسڈ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ موم وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک 1.5 رتی سے 1 ماشا تک۔ مشہور مرکب روغن دفلی، اور یہ زہریلے اثرات رکھتا ہے، اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرانا چاہیے۔ عام دوست اس سے دور رہیں۔ حاذق حکیم ہی اس کو استعمال کرانے کے قابل ہوتا ہے، جو اس کو اور اس کی ماہیت کو اور اس کے زہریلے اثرات کو سمجھتا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ سب دوست پسند کریں گے اور اس سے فائدہ بھرپور اٹھائیں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے۔ حکیم طارق جوید، فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔